میدان معاشر میں دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس دن نہ کوئی ذات ہے، نہ پات ہے، نہ نسل ہے، نہ لسانیت ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے۔ اس میں لوگ تقسیم نہیں ہوں گے کہ یہ برادری کا فلاں ہے اور وہ برادری کا فلاں ہے، اس کی برادری بڑی اونچی ہے، اس کی برادری ذرا کمزور ہے، یہ رنگ کا گورا ہے، یہ رنگ کا کالا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غلام۔ اس پر لوگ تقسیم نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا دو حصوں میں، ایک طرف کافر ہوں گے اور دوسری طرف مومن۔ ایک طرف اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے اور دوسری طرف اللہ کے نافرمان لوگ۔ نافرمان لوگوں کا ذرا پہلے ذکر کیا جی۔ یوم تقوم الساعۃ، ہم آیت نمبر 12 پہ پہنچ گئے جی۔ یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم لوگ آس توڑ بیٹھیں گے، مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اس قیامت کے دن ان کے شریکوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے میرے سامنے لب کھولے۔ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کے انکاری ہو جائیں گے۔ یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 12 ہے کہ مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں۔ کس سے نا امید ہو جائیں گے؟ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے اچھے کام کیے تھے، اچھے اچھے جو عمل کیے تھے، بظاہر نظر آ رہے تھے کہ یہ اچھے کام ہیں، ہسپتال بنا دیا، کہیں سرائے بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی غریب کی شادی کروا دی، کسی یتیم کی پرورش کر دی، یہ سارے اعمال مشرکین کے قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ کوئی کام نہیں آئے۔ تو وہ آس جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن، قیامت کے دن اللہ نے ان مشرکین کے لیے ترازو قائم نہیں کرنا، تو وہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، آس ٹوٹ جائے گی۔ یا معنی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ دوسرا معنی جو میں کر رہا ہوں یہ قرآن کے سیاق و سباق کے مطابق ہے، اور یہی معنی صحیح ہے۔ وہ جو دنیا میں امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ جن کا لڑ ہم نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے، یہ جو ان کے خیالات تھے دنیا میں بیان کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے جنت تو ہے ہی حسین کی، تو جس نے حسین حسین دنیا میں کرنا ہے اس نے جنت میں جانا ہے، جنت تو تقسیم ہی حضرت علی نے کرنی ہے، تو جس نے اس دنیا میں علی علی کرنا ہے اس کو جنت ملنی ہی ملنی۔ یہ امیدیں تھیں، یہ آسیں انہوں نے باندھ رکھی تھیں، اگر پکڑے گئے تو ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔
یہ تقریر تو ایک خطیب کی میں نے بھی سنی اور میں حیران ہوا. اس نے کہا نمازیں تو وہاں اڑتی پھریں گی، زکاتوں کی پوچھ پری تو نہیں ہوگی، یہ صدقے اور حجیں اور عمرے ان کی کوئی پوچھ پریت نہیں ہوگی. بس پوچھا جائے گا ولایت علی کو مانتے ہو؟ اس کو تو نہیں مانتے، جاؤ جہنم میں. اور دوسرا کہے گا ہاں ہاں ہم تو ساری زندگی ولایت علی کے نعرے لگاتے رہے تھے. اللہ کہیں گے جنت تو ہے ہی ان کی. یہ جو آسیں تھی نا ان کے خطیبوں نے، ذاکروں نے، مقررین نے، ان کے مصنفین نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی تھی، اور لوگ مطمئن تھے یہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے. قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی تو ان کی آس کیا ہو جائے گی؟ نا امید ہو جائیں گے. ان کی آسیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. اگلی آیت نے اس کی تائید کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں. جو دنیا میں کہتے تھے یہ بچا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیں، ایک مسئلہ بس ذہن میں رکھ لیں. جہاں جہاں قرآن شفاعت کی نفی کرتا ہے، یہاں اس طرح یہاں نفی کی وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اس سے مراد ہوتی ہے جبری شفاعت، جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں، یہ چھڑا لیں گے، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، یہ اللہ سے کام کروا دیتی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے منوا لیتی ہیں. اللہ تعالی شفاعت کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر. ایسی کوئی سفارش نہیں ہے. ہاں ایک شفاعت کی اللہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتا ہے، شفاعت ہوگی. وہ کون سی شفاعت ہے؟ بالاذن. جب کون اجازت دے گا پھر وہ بندہ سفارش کرے. بس یہ ذہن میں رکھیں. ہم جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت کو مانتے ہی نہیں، یہ تو شفاعت کے قائل ہی نہیں ہے. کون شفاعت کا قائل نہیں؟ قیامت کے دن معصوم بچوں نے شفاعت کرنی، قیامت کے دن قرآن کے حفاظ نے شفاعت کرنی، قیامت کے دن شہداء نے شفاعت کرنی ہے، قیامت کے دن علماء نے شفاعت کرنی ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کب کرنی؟ بولو تو صحیح. بالاذن، اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے، اذن کے بغیر کوئی لب کھولے نہیں. قرآن نے اس کی نفی کر. میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں جو مجھے سننے والے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، میں کیا آپ کو بتاتا رہتا ہوں یا قرآن کی آیتوں کے رنگ میں سمجھاتا رہتا ہوں. کوئی نئے لوگ آئے ہیں، میں کوئی ایسی آیت پیش نہیں کرنا چاہتا جو آپ کو یاد نہ ہو. میں اس کا حوالہ دوں فلاں آیت فلاں صورت. میں ایسی آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو آپ سب کو یاد. آیت الکرسی کس کو یاد نہیں ہے جی؟ بچوں کو، بوڑھوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، 95% لوگوں کو یاد ہے. پڑھیے ذرا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ. اندہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے آگے. من کا معنی ہے کون؟ یشفع دا تسا کرو. کون ہے جو شفاعت کے لیے لب کھولے؟
من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یہ تو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ نہیں پڑھتے۔ لا یتکلمون، اللہ، آخری پارے کی پہلی سورت ہے سورت نبا، سورت النبا، اس کی آخری آیتیں ہیں، آخری آیتیں۔ شاید آج قاری صاحب نے اسی کو تلاوت کی، ہمارے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اسی کو تلاوت کر رہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ لا یتکلمون، کرو من، وہ بات نہیں کر سکیں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا میدان معاشر میں، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، مگر کلام وہی کرے گا جس کو کون اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور وہ شفاعت کرنے والا بھی سیدھی سیدھی بات کرے گا، سیدھی سیدھی بات کرے گا۔ میری طرف توجہ رکھنی ہے، سیدھی سیدھی بات کرے گا، موحد کے حق میں شفاعت کرے گا، مشرک کے حق میں شفاعت، یہ ہے ثوابہ۔ تو جہاں اللہ نفی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں، اس سے مراد کون سی شفاعت ہوتی؟ جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ سے منوا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ ہاں شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ تو یہ جب کوئی سفارشی نظر نہیں آئیں گے، وہ جو کہتے تھے جنت علی کی ہے اور جنت حسین کی ہے اور انہوں نے جنت میں بھیجنا ہے اور انہوں نے جنت تقسیم کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میدان معاشر میں ضل عنہم، سب چیزیں گم ہو جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس دن یہ لوگ اپنے شریکوں کے دشمن بن جائیں گے، انکاری بن جائیں گے، انکاری، وہ ان کا انکار کریں گے۔ ذرا دیکھیے ایک جگہ دیکھتے ہیں جی، سورت یونس میں آئیے، آیت نمبر 28 پہ آئیے جی، آیت نمبر 28، مجھے بھی ذرا صفحہ نمبر بتا دیں۔ ہاں صفحہ نمبر 274، 274، سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر ہے 28۔ پہلی سطر ہے جی، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں، پہلی سطر ہے جی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کر لیں گے ان سب کو، کون؟ پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا، سجدہ کرنے والے بھی اور جن کے سجدے کیے گئے، نظر و نیاز دینے والے بھی اور جن کی نظر و نیاز دی گئی، امیدیں غائبانہ باندھنے والے بھی اور جن سے امیدیں باندھی گئی، سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ پھر قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، یعنی جس طرح اللہ ذکر کرنے لگے ہیں، یہ اپنے اپنے مشکل کشاؤں کے پیچھے ہوں گے،
ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے. وہ جو دنیا میں ایک تصور تھا یہ چھڑا کے لے جائیں گے اور یہ سفارشی ہیں اور اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، یہ ان کے ساتھ ساتھ ہے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، کن کو؟ پکارنے والے، یہ مرید، یہ مقتدی، مرید، پکارنے والے، سجدے کرنے والے، ان کو ہم کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، رک جاؤ. یہ انداز بتا رہا ہے اللہ کا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، جن کو پکارا گیا، جن کی عبادت کی گئی، جن کو عالم الغیب سمجھا گیا، مشکل کشا حاجت روا سمجھا گیا، ان کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھائے گئے، یہ اکٹھے ہیں، یہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. اللہ پیچھے سے کہہ رہیں گے ٹھہر جاؤ. اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مکانکم کہاں استعمال ہوتا ہے، اس میں کتنا تنتنا ہے، اس میں کتنا دبدب ہے، اس میں کتنی شدت ہے. ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. جو لوگ کہتے ہیں، جو ہمارے احباب کہتے ہیں، جو ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو آیتیں آتی ہیں اس سے بت مراد ہوتے ہیں. وہ مشرکین مکہ بتوں کو پکارا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو یہ بتوں کی پوجا سے منع کیا جا رہا ہے، ایتوں سے بت مراد ہوتے ہیں. بندے عالوی بڑی منت سے کہنا چاہتا ہے، کیوں جی؟ یہ قیامت کے دن بت چلے جا رہے ہیں، یہ بت ٹردے جا رہے ہیں جنہوں اللہ آکھریا ٹھہر جاؤ تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں. ظاہر بات ہے بت تو مراد نہیں ہو سکتا، سورج چاند ستارے بھی مراد نہیں ہو سکتا، آگ پہاڑ بھی مراد نہیں ہو سکتا، حیوان بھی مراد نہیں ہو سکتا، ان کا حشر نشر نہیں. سونا نہیں تو کہندا پتر ہے، میرے ال پس توجہ کر. سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان ایڈا حرامی ہے نا، وہ یہ تسلسل توڑنا چاہتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہاں چاند ستارے پہاڑ سمندر دریا آگ مراد نہیں ہو سکتا. کون مراد ہوں؟ نیک بندے، وہ جن کو پکارا گیا، جنہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارا گیا، نظر و نیاز دی گئی. ٹھہرو تم بھی اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں. فزیلنا بینہم، فرقنا بینہم، ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، تفریق کر دیں گے. کیا مطلب؟ ایک طرف پکارنے والے اور ایک طرف جن کو، یہ قرآن ہے. کوئی عالم اس کا انکار کرے، کوئی خطیب اس کا انکار کرے، وہ کہے یہ بتوں کے بارے میں ہے، بولے، پھر اس سے پوچھا جائے یہ بت چل کے جا رہی ہیں. اگلی بات ذرا سنو، الگ الگ اللہ نے کر دی. اب ان بزرگوں کو جن کو پوجا گیا تھا انہیں کچھ محسوس ہوا بھئی دال کچھ کالا کالا ہے، کوئی مسئلہ ہے. قال شرکاؤہم، تو ان کے شریک کہنے لگے، وہ جن کو پکارا گیا ہے، وہ جن کی نظر و نیاز دی گئی ہے، وہ کہنے لگے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. کیوں جی؟ یہ بت بول رہی ہیں، یہ میدان معاشر میں بت تقریریں کر رہی ہیں. قال شرکاؤہم،
ان کے شریک بولیں گے یہ بت بول رہے ہیں، پتھر کے بت، ان کے شریک بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی، تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی، تم نے ہمارے سجدے نہیں کیے، تم نے ہمارے مزاروں کے طواف نہیں کی۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، یہ ہے آس کا ٹوٹنا، ان کی آسیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کیا ہو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے انکار کر دی، اسا کدی زکات دیتی ہے یا نہیں دیتی، 11ویں دا تے کدی ناغا بھی نہیں کیتا، دنیا ہر مہینے دیتے تھے، مزاروں پہ آئے، قبروں پہ آئے، مزاروں پہ آ کے دامن پھیلا پھیلا کے کہا یا غوث اعظم مدد کر مدد کر۔ یہ جو اب میڈیا ہے نا، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس نے بڑی چیزیں ننگی کی ہیں، سروں پہ پگڑیاں ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، جبے ہیں، کبے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے کھڑے ہیں جماعت کی شکل میں، اور وہاں اپنی جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں ہم تجھ سے مانگنے آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دے یا غوث اعظم، ہماری جھولی بھر۔ ہماری کس کی امت ہو؟ کس کی امت ہو؟ کس کی؟ یہ جو مزاروں پر اور قبروں پر اور بزرگوں کے سامنے جھولیاں پھیلا کے، دامن پھیلا کے کہہ رہے ہو ہماری جھولی بھر دے، ہماری جھولی بھر دے، ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، خالی واپس نہیں جانا ہم نے۔ کس کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے کہا تھا اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب کے سوا کسی سے نہ مانگنا، فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور غیروں کے سامنے دامن پھیلاتے ہو، پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہو۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اذا سالتا، میرے چچا کے بیٹے جب بھی مانگنا ہے نا فاسأل اللہ، کس سے مانگنا ہے؟ میرے نبی نے کیا سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم سے مانگو، میرے نبی نے یہی سکھایا تھا۔ حضرت نوح سے مانگو، میرے نبی نے یہی تعلیم دی تھی۔ حضرت آدم سے مانگا کرو، میرے نبی نے یہی تعلیم دی تھی۔ مجھ سے مانگا کرو، میرے نبی نے یہ سکھایا تھا۔ اور میری امت کے لوگوں، جب بھی سوال کرنا ہے تو، جب بھی پکارنا ہے تو رب کو پکار۔ قرآن نے یہ کہا فادعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں لوگوں کے قریب رہتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ قرآن نے یہ تلقین کی، میرے آقا نے یہ سمجھایا، صحابہ نے یہ سمجھایا۔ پتہ نہیں تم نے کون سا دین دنیا کے سامنے پیش کیا، میرے نبی کے دین کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھ دیا، حلیہ بگاڑ کے تم نے رکھ دیا۔ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو یا فیس بک کے ذریعے میری بات ان تک پہنچ رہی ہے، وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ جو کچھ مزاروں پہ ہوتا ہے، قبروں پہ ہوتا ہے، یہ سجدے اور یہ بکرے اور یہ چھترے اور یہ قوالیاں اور یہ چادریں اور یہ پھول اور یہ سونے کے دروازے اور یہ طواف اور یہ چکر اور یہ شرینیاں اور یہ تبرکات کی تقسیم، خدا کے لیے بولو کسی ایک صحابی نے میرے نبی کی قبر منور سے یہ سلوک کیا؟ دین تم نے بنائے، عقیدت کے معیار تم نے قائم کرنے ہیں، محبت کا معیار تم نے بنانا ہے۔ نہیں، نبی پاک سے محبت کا معیار نہ میں نے بنانا ہے نہ تم نے بنانا ہے،
معیار وہی ہے جو محمد کے یاروں نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک صحابی نے پھول کی ایک پتی میرے نبی کی قبر منور پہ آ کے ڈالی ہو، تمہیں قیامت کی صبح تک اجازت ہے، جاؤ اور ثابت کرو۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے نواسے ہیں، انتقال کے وقت تھے بھی بچے، پھر جوانی کو چڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے داماد ہیں، پھر میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، قریب ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ کیوں جی؟ وہ جب چاہتے حضرت عائشہ کے حجرے میں نہیں جا سکتے، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، انہیں اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ پھر حضرت عائشہ کا بھانجا ہے عبداللہ ابن زبیر، بہن کا بیٹا ہے، اسے اجازت لینے کی ضرورت تھی اپنے خالہ کے گھر جانے کے لیے۔ چلو اور صحابی تو اندر جا سکتا تھا، اجازت لینے کے حضرت ابوبکر ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کو تو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حسنین کریمین ہیں، کسی ایک صحابی نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خدا لگتی بات کہیے، کسی ایک صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ چادر چڑھائی، ڈالی چادر اس میرے نبی کی قبر منور پہ، پھول کی کوئی پتی پھینکی ہو، چراغ جلایا ہو، تم نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی۔ پھر تم باور کراتے ہو کہ یہ نبی پاک کا دین ہے، اور جو صحیح بات کرے اسے کہتے ہو یہ نبی پاک کے گستاخ ہے، یہ منکر ہے۔ ہمارا عمل وہی ہے جو میرے نبی کے یاروں کا عمل، ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں مجمع میں، طلبہ بھی ہیں، دور حدیث کے طلبہ بھی ہیں، کیا یہ حدیث نہیں ہے لعنت اللہ علی زائرات القبور؟ کیا مشکات میں نہیں ہے، مسند احمد میں نہیں ہے یہ حدیث؟ لعنت اللہ علی زائرات القبور، قبروں پہ جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، والمتخذین علیہ السرج، اور قبروں پہ دیے جلانے والوں پر بھی اللہ کی، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پختہ قبریں بنانے والوں پر بھی رب کی لعنت۔ میرے نبی تو منع کرتے گئے اس سے، اللہم لا تجعل قبری عیدا، مولا میری قبر کو، امت سے کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی کیا شروع ہو جائے، پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ میرے نبی تو ڈرتے گئے، میرے نبی تو دعائیں مانگتے گئے، میرے نبی تو امت کو وصیتیں اور نصیحتیں کرتے چلے گئے کہ وہ کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبور کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہاں سے بت مراد ہے، یہ بت بول رہے ہیں، یہ بت میدان معاشر میں تقریریں کر رہے ہیں۔ قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شریک بولیں گے تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ ہم قبروں پہ جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، پھیرے دیتے تھے، دیگے پکاتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے تھے، انہیں مشکل کشا کہتے تھے، حاجت روا کہتے تھے۔ آج یہ انکاری ہو گئے۔ پھر وہ جو بزرگ ہیں نا، انہیں رب کے دربار میں قسم اٹھانی پڑی، اس دن پتہ چلے گا بزرگوں کا گستاخ کون ہے۔
اس دن کھل جائے گی بات کہ بزرگوں کا دشمن کون ہے، انہیں قسم اٹھانی پڑ جائے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ سورت یونس ہے، آیت نمبر 28 ہے، جائیے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم، یقیناً، میری طرف توجہ رکھنی ہے، یقیناً ہم تھے ان عبادتکم، تمہاری پوجا پاٹ سے، لغافلین، غافلین کا معنی تو کرو یار۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے پھیرے دیے کس نے نہیں دیے، کس نے ماتھا ٹیکا کس نے نہیں ٹیکا، کس نے عرضیاں لٹکائیں کس نے نہیں لٹکائیں، کس نے دیگیں پکائیں کس نے نہیں پکائیں، کس نے قوالیاں کی کس نے نہیں کی۔ ہمیں تمہارے کرتوتوں کا اور پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ مجرم اور مشرک لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کی آس ٹوٹ جائے گی، نا امید ہو جائیں گے۔ اپنی جگہ پہ آ جائیے۔ میں آپ کو، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اور جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پتہ چلے کہ بزرگوں کا محب کون ہے اور بزرگوں کا دشمن کون۔ یہ صفحہ نمبر ہے 651، 651، 651۔ سورت کا نام ہے الاحقاف، الاحقاف، 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی۔ اس کی آیت نمبر ہے 5، آیت نمبر 5۔ اس آیت نمبر 5 سے جو پہلے بیان ہے نا جی، وہ بڑا زبردست بھی اور دلچسپ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو ہم نے بنایا ہے، یہ تخلیق ہم نے کی، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا اور بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کر، یہ کاریگری ہماری ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں قل، میرے پیغمبر کہہ، پوچھ، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، لجپال سمجھ کے پکارتے ہو، غریب نواز سمجھ کے پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے پکارتے ہو، جس جس کو تم پکارتے ہو، ارونی، میں نہیں دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا سانجا ہے، وہ میرے ساتھ شریک تھے آسمانوں کے بنانے میں۔ زمین کی کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے جن کو تم پکارتے ہو، جن کے سجدے تم کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز تم دیتے ہو، بتاؤ انہوں نے زمین و آسمان کی کون سی چیز بنائی ہے۔ حوالے میں کوئی ڈھکوسلا نہیں چلے گا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں نا،
اس کا جب جواب دینا ہے نا، کتابڑیاں نہیں کرنیاں، بزرگاں دے قول کٹورے بھی نہیں، فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے لکھا ہے، نہ، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، حوالے میں لانی ہے اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، او اثارت من العلم، یا ایک علم جو لگاتار چلا آ رہا ہے، کسی نبی کی کوئی سچی بات جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، یہ تم نے حوالہ پیش کرنا ہے کہ تمہارے مشکل کشاؤں نے زمین کی فلاں چیز بنائی تھی، یا آسمان کے بنانے میں وہ اللہ کے حصے دار تھے۔ اگلی بات آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا ربط لگا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تواڈے کول حوالہ کوئی نہ ہوئے نا تو پھر میرا فتویٰ بھی سنو۔ پھر اللہ نے لگایا آگے فتویٰ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ من استفہامیہ، کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں، استفہام ہے۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے الی یوم القیامہ۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک اس کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ناراض ہیں۔ آگے اللہ نے حد ہی کر فرمایا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ ہم، اور وہ کون جن کو پکارا جا رہا ہے، ان دعائہم، ان کی پکاروں سے، یہ جو پکار رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ بزرگوں ان کی پکاروں سے غافلون، شاباش کرو مانا، وہ ان کی پوجا پاٹ اور پکاروں سے کیا ہیں؟ غافل۔ اب ایک ہی جواب ہے ہمارے مہربانوں کے پاس، کیا؟ یہ بتوں کے بارے میں بس جان چھڑا لی، لوگوں کو پڑھا دیا، وہ تو بت پوجتے تھے۔ اگلی آیت نے ان کے نظریے کو توڑ کے رکھ دی۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ بعد میں کروں گا، آیت کے سنتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی بے بت تو نہیں، بت تو نہیں، آیت سنتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، الناس، شاباش، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانو لہم آداءن، تو یہ بزرگ ہو جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن۔ اس دن پتہ چلے گا بزرگوں کا محب کون ہے اور بزرگوں کا دشمن کون ہے۔ اس دن ساری باتیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ محب علی کون ہے اور دشمن علی کون ہے، محب حسین کون ہے اور دشمن حسین کون ہے، محب شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے اور دشمن شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، ساری باتیں کھلنی ہیں انشاءاللہ۔ کانو لہم آداء، وہ ہو جائیں گے ان کے لیے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ہو جائیں گے ان کے پوجا پاٹ سے انکاری۔ تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی، تم نے ہمیں نہیں پکارا، تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی۔ یہ ہے جی آس کا ٹوٹ گیا۔
قیامت کا جب قائم ہوگی نا تو مجرم لوگوں کی آسیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ کیا؟ ایک مومن، دوسرے کافر۔ جو کافر ہوں گے اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اس سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو میرے نبی کی سنت کے مطابق، ہر وہ عمل جو نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح، اور نبی کی سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ عمل صالح نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، وہ تو ہوں گے باغوں میں مسرور، انہیں ہم باغوں میں داخل کر دیں گے۔ اور کافر جو ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں، عذاب میں موجود ہوں گے۔ فسبحان اللہ، یہ دعوی توحید ہے جی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا؟ پچھلے جو میں ذکر کیا، مرکزی مضمون یہ ہے اگر تم ثابت قدم رہے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہیں فتح بھی دوں۔ یہ مرکزی مضمون، تم اس مسئلے پہ پکے رہے نا تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا، اور تمہیں فتح بھی دوں۔ اس دعوی توحید کو اللہ یہاں ذکر کرنے لگے۔ فسبحان اللہ، سبح اللہ سبحانا، اس معنی میں کیا معنی کریں گے سبحان اللہ کا؟ پاکی بولو، سارے لوگ پاکی بولو اللہ کی۔ بہی معنی کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک، اللہ کی پاکی بولو۔ اسے جگہ جگہ پہ اللہ نے بیان کیا، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی۔ یہ جو سبحان ہے، تسبیح ہے، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ تسبیح۔ یہ قولی بھی ہوتی اور یہ تسبیح حالی بھی ہوتی، شاید میں نے اگلے دن بھی آپ کو سمجھایا۔ ایک تسبیح قولی ہے، وہ کون کریں گے؟ جاندار۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ پڑھے۔ ہر تن کا تسبیح پڑھ، درخت کے پتے تسبیح پڑھ، آسمان کے تارے تسبیح پڑھ، پہاڑوں کے کنکر تسبیح پڑھ، ریت کے ذرے تسبیح پڑھ، انسان کے وجود کا ایک ایک عضو تسبیح پڑھ۔ یہ کون سی تسبیح ہے؟ حالی۔ اور ایک تسبیح ہے قولی جو ہم کرتے ہیں۔ قولی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ اس کا تعلق قول سے ہے، یہ قولی تسبیح۔ حالی تسبیح کا مطلب یہ ہے ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، گھاس کے تنکے، آسمان کے تارے، چاند اور سورج، سمندر اور سمندر کا پانی، رات اور دن، ان کی حالت بتا رہی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ حالی۔ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا ہے نا، اس کی ذات شریکوں سے کیا ہے؟